بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا دعویٰ یہ تھا کہ اگر کسی نے غلطی سے یا بھول سے طلاق دے دی تو اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اسی طرح حضرت کا نظریہ یہ بھی تھا کہ اگر کسی کو مجبور کیا گیا ہو اور وہ طلاق دے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اسی طرح حضرت فرماتے تھے کسی نے نشے کی حالت میں طلاق دی ہو تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور چوتھا دعویٰ حضرت کا یہ تھا کہ جو شکی آدمی ہے اگر وہ بھی طلاق دے گا تو اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یہ چار دعوے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تھے۔ اب ان چار دعووں پر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دلیلیں دے رہے ہیں۔ پہلی دلیل دی ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی نیت ہوگی تو وہ عمل ہوگا، اگر نیت نہیں ہے تو وہ عمل نہیں ہوگا۔ حضرت فرماتے یہ چاروں جتنے بھی ہے غلطی سے جس نے طلاق دی ہو چونکہ اس کی نیت طلاق دینے کی نہیں تھی، اسی طرح جس آدمی کو مجبور کیا گیا اس کی بھی نیت طلاق دینے کی نہیں تھی، اور جو مدہوش ہے جو شراب میں مست تھا اس کا تو کوئی ٹھکانہ ہے ہی نہیں، اس کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے، اور جو وہمیلا شخص ہے ظاہر سی بات ہے اس کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں کیا نہیں بول رہا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے حضرت فرماتی ان لوگوں کی نیت نہیں ہے اس لیے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اب یاد رکھیے ہم حضرت کو یہ جواب دیں گے، حضرت اگر اس سے استدلال کر رہے ہیں تو ہم حضرت سے یہ جواب دیں گے کہ حضرت یہ جو حدیث ہے نا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اس کا تعلق عبادات مقصودہ سے ہے، طلاق جو ہے وہ تو معاملات کے قبیل سے ہے، اس کا اس حدیث سے کیا لینا دینا ہے، اس لیے آپ کا اس حدیث سے استدلال کرنا درست معلوم ہوتا نہیں ہے۔ آئیے حضرت دوسری دلیل دے رہے ہیں، قرآن مجید کی آیت پڑھ رہے ہیں لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ صحابہ کرام نے کہا تھا اللہ اگر ہم سے بھول ہو جائے یا غلطی ہو جائے تو آپ ہماری پکڑ مت کرنا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اگر کوئی غلطی سے طلاق دے رہا ہے تو پھر کیسے کہہ رہے طلاق واقع ہو جائے گی؟ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا تھا کہ ہماری پکڑ مت کرنا، تو پھر طلاق واقع نہیں ہونی چاہیے۔ ہم حضرت سے یہاں پر بھی یہی کہیں کہ حضرت اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کے معاملے میں پکڑ مت کرنا، یعنی اللہ ہمیں گنہگار مت ثابت کر دینا، ہم سے اگر غلطی سے کوئی کام ہو جائے تو معاف کر دینا، یہ مطلب ہے اس کا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ طلاق نہیں ہوگی۔ ہم اس کو ایک مثال سے سمجھاتے ہیں کہ اگر کسی بچے نے کسی بچے کو ذبح کر دیا تو اب ظاہر سی بات ہے بچے کو کچھ معلوم نہیں ہے، وہ غیر مکلف ہے، لیکن ذبح تو ہو گیا نا، وہ گنہگار نہیں ہوگا لیکن ذبح تو ہو گیا۔ اسی طرح اگر غلطی سے طلاق دے دی تو طلاق تو ہو جائے گی، البتہ گناہ نہیں ہوگا، یہ مطلب ہے اس کا۔ تیسرے نمبر پر حضرت یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جو شکیلا آدمی ہے اگر کسی چیز کا اقرار کرے اپنی زبان سے تو شریعت کا قانون ہے کہ اس کا اقرار درست نہیں ہوگا، اسی طرح اگر وہ طلاق دیتا ہے تو اس کی طلاق بھی معتبر نہیں ہوگی۔ ہم حضرت سے یہاں پر بھی وہی بات کہیں گے حضرت اقرار کا تعلق معاملات سے ہے، اور ایسے معاملات سے ہیں کہ جس میں اگر کوئی انسان جو ہے مذاق کر رہا ہے تو اس کا مذاق معتبر ہوتا ہے۔ طلاق ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں نہ مذاق معتبر ہے کوئی قسم، یعنی جس کو ہم لوگ اصطلاحی زبان میں کہتے ہیں کہ ہزل ہو یا سنجیدگی ہو، ہر حال میں طلاق واقع ہو جاتی ہے، اس لیے آپ کا اقرار پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت نے جو ہے چوتھے نمبر پر دلیل دی ہے کہ مجنون اگر طلاق دے تو اس کی طلاق معتبر نہیں، وہ تو صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میرے آقا کی خدمت میں آ کر اقرار کر رہے کہ حضور مجھ سے زنا سرزد ہوا ہے، تو میرے آقا نے ان سے پوچھا تھا ارے آپ مجنون تو نہیں ہیں؟ اس سے معلوم یہ ہوا اگر مجنون کوئی کام کرے گا تو اس کا کام غیر معتبر ہوگا، اسی طرح اس کی طلاق بھی واقع نہیں ہوگی۔ پانچویں نمبر پر دلیل دے رہے ہیں، اس کو سمجھیے کہ اصل بات یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی تھی،
اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کر دیا، واقعہ لمبا چوڑا ہے، میں اشارہ کر رہا ہوں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹنی کی جو ہے اس کا پیٹ چاک کیا اور اندر سے کلیجہ نکالا اور کھا گئے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر حضرت علی نے فرمایا کہ حضور جو ہے حمزہ نے، چچا نے ہمارے ساتھ اس طرح کام کیا ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حضرت حمزہ کے پاس پہنچے تو ان کی آنکھیں سرخ تھی، اور حضرت حمزہ اپنی زبان سے کہہ رہے، ارے تم تو میرے غلام ہو، میرے باپ کے غلام ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ حضور سمجھ گئے کہ نشے میں مست ہے، حضور وہاں سے واپس آ گئے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ بیان کر کے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے، مدہوش کو میرے آقا نے معذور قرار دیا۔ اس طرح اگر کوئی مدہوش طلاق دے دیتا ہے تو اس کی طلاق بھی معتبر نہیں ہوگی۔ اب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کا ایک جواب یہ دیتے ہیں کہ حضرت یہ جو واقعہ ہے وہ شراب کی حرمت سے پہلے کا ہے، اس لیے آپ کا اس واقعے سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ چھٹے نمبر پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت عثمان فرماتے تھے کہ مجنون اگر طلاق دے، اسی طرح مدہوش طلاق دے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی فرماتے تھے کہ اگر مدہوش طلاق دے رہا ہے یا جس کو مجبور کیا گیا وہ طلاق دے رہا ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ آگے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت عقبہ ابن عامر فرماتے تھے کہ اگر کوئی شکیلا آدمی ہے وہ طلاق دے رہا ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ بہرحال یہ تمام حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے دعوے میں دلیلیں پیش کر رہے ہیں۔ اب آگے سنیے، نیا مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ کیا مسئلہ بیان کر رہے ہیں؟ کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا، اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہ تجھے طلاق، اگر تو گھر سے نکلی تو پھر تو ظاہر سی بات ہے گھر سے نکلے گی تو طلاق واقع ہو جائے گی، اور اگر گھر سے نکلے گی تو نہیں طلاق واقع ہوگی۔ اور ایک دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ شرط کو پہلے بیان کرے، یعنی یہ کہ اگر گھر سے نکلی تو تجھے طلاق، تو اس میں بھی وہی مسئلہ ہوگا کہ گھر سے نکلے گی تو طلاق ہوگی اور گھر سے نہیں نکلے گی تو طلاق نہیں ہوگی۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ شرط کو پہلے رکھے یا شرط کو بعد میں رکھے، ہر حال میں حکم وہی ہے۔ اب آگے جو مسئلہ ہے اس کو سمجھیے، بہت اہم مسئلہ ہے۔ حضرت زہری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت زہری فرماتے کسی نے اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا ہو کہ دیکھو، مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں کہ جھگڑا ہوا، عورت کہتی ہے میں اپنے ماں کے گھر جاؤں گی، اب شوہر نے کہہ دیا اگر تو گھر سے باہر نکلی تو اس کو 3 طلاق۔ اب شوہر بعد میں یہ کہہ رہا ہے کہ میری نیت تو یہ تھی کہ ابھی نکلے گی تو 3 طلاق، بعد میں نکلے گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اب اس کی یہ بات معتبر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو حضرت زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہو تو ٹھیک ہے، اس کی بات معتبر ہوگی۔ باقی اگر یہ مسئلہ قاضی کے پاس جائے گا تو قاضی تو صاف کہہ دے گا کہ بھئی آپ نے اس طرح کی بات کہی تھی اس لیے 3 طلاق واقع ہوگی۔ باقی قاضی کے پاس اگر مسئلہ نہیں جائے گا تو اس کی نیت معتبر ہوگی، یعنی وہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ میرا مقصد یہ تھا ابھی باہر نکلی، اور چونکہ وہ ابھی باہر نہیں نکلی ہے، بعد میں باہر نکلی، اس لیے اس کو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بیان کیا۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اگر کسی نے اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا ہو مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، تو پھر ظاہر سی بات اس کی نیت کا اعتبار ہوگا۔ یہ کنایہ لفظ ہے، ابھی آپ کو پیچھے بتا دیا تھا، اگر اس کی نیت طلاق کی ہے تو طلاق واقع ہوگی۔ آگے ایک جملہ فرما رہے حضرت ابراہیم نخعی، ہر قوم کی زبان کی طلاق ان کی زبان میں، یعنی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ طلاق کا لفظ استعمال نہیں کرتا، لیکن عرف میں، اس لینگویج میں جب وہ لفظ بولے گا تو طلاق کی طرف ذہن منتقل ہوگا، جیسے ڈائیورس انگریزی میں بولتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس سے طلاق رجعی واقع ہو جائے گی۔ بہرحال تو اس سے مسئلہ سمجھایا۔ پھر آگے فرما رہے حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ بیان کیا کہ کسی نے یہ کہا اپنی بیوی سے اگر تو حاملہ ہو گئی تجھے 3 طلاق، تو ظاہر سی بات ہے اس سے وطی کرے گا باقی کی حالت میں، اگر جیسے ہی حمل ظاہر ہوگا خود بخود اس کو 3 طلاق واقع ہو جائے گی، یعنی شرط پائی جائے گی تو فوراً جزا پائی جائے گی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا، کسی نے اپنی بیوی سے کہا گھر والوں تو اپنے گھر چلی جا، تو یہاں پر بھی وہی بات ہے، نیت کا اعتبار ہوگا، نیت ہے طلاق کی تو طلاق واقع ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے عجیب بات کہی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے دیکھو طلاق جو دی جائے گی وہ ایک ضرورت کی چیز ہے، یعنی بغیر ضرورت کے طلاق دینا یہ صحیح بات نہیں ہے۔ ہاں، آزاد کرنا
اس سے اللہ خوش ہوتا ہے. اس لیے آزادی تو بہت اچھی چیز ہے لیکن طلاق اچھی چیز نہیں ہے. پھر حضرت زہری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ کسی نے اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا کہ تو میری بیوی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ کہہ رہے اگر اس نے طلاق کی نیت کی ہے تو طلاق واقع ہوگی، اور اگر اس نے طلاق کی نیت نہیں کی ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی. اب آگے بیان فرما رہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ حضرت آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 آدمیوں کو معذور قرار دیا ہے، اس میں ایک مجنون بھی ہے، ایک بچہ ہے اور ایک سونے والا ہے، اس لیے مجنون اگر طلاق دے دے گا تو اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے کہ ہر انسان کی طلاق معتبر ہے، لیکن مجنون یا معتوہ جس کی بالکل عقل ختم ہو گئی ہو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معذور قرار دیا ہے، اس لیے اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی. آگے سنیے، آگے یہ فرما رہے ہیں کہ بہت سی مرتبہ انسان اندر ہی اندر گھماتا ہے، یہ اندر اندر کہ مجھے طلاق دینا، مجھے طلاق دینا، اس طرح اندر اندر گھماتا ہے، زبان سے کہتا نہیں ہے. تو آپ کو مسئلہ بیان کر دیا تھا کہ جی میں بات کرنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے جب تک زبان سے نہ کہے، اور دلیل دی ہے 5269 نمبر کی حدیث لا کر کہ میرے آقا نے خود فرمایا ہے کہ جی میں اگر کوئی بات کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے درگزر فرما دیتے ہیں، اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا یا بات کر لی تو پھر وہ معتبر ہوگا. اس کے بعد 5270 5271 اور 5272 نمبر کی جو حدیث ہے اس کے اندر حضرت معیذ اسلمی رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان فرمایا ہے. واقعہ آپ جانتے ہیں، اور اس لیے یہاں بیان کر رہے ہیں کہ حضرت معیذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر جب اقرار کیا تھا کہ حضور مجھ سے زنا سرزد ہوا ہے تو حضور نے ان سے پوچھا تھا ارے آپ مجنون تو نہیں ہیں؟ حضور کا یہ پوچھنا یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ مجنون اگر کوئی کام کرے گا تو اس کا کام معتبر نہیں ہوگا. اس سے معلوم یہ ہوا اگر مجنون طلاق دے گا تو اس کی طلاق بھی معتبر نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ان مسائل کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے.